سنت و جماعت اس عقیدے کی ترجمانی امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمۃ جس خوبصورتی سے اور جس باوقار طریقے سے اور جس سنجیدگی سے انہوں نے اس عقیدے کی ترجمانی کی ہے، پورے بر صغیر پاک و ہند میں اس پائے کی ترجمانی کوئی کر ہی نہیں سکا۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات کا خلاصہ اور قرآن و حدیث کا نچوڑ بریلی کے تاجدار نے ہمیں پیش کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ غور سے سنیے ذرا، اور اسی ہی مطمع نظر بنائیں، اسی عقیدے پر پہرا دیں اور اسی عقیدے پر ڈٹ جائیں۔ میرے اور آپ کے امام فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، یہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اور ایک ہاتھ میں بحمد اللہ تعالی یا رسول اللہ کہنے والے وہ مبارک لوگ ہیں، وہ طیب و طاہر اور پاکیزہ عقیدے والے لوگ ہیں جن کے ایک ہاتھ میں صحابہ کرام کی محبت کے نور کا پرچم ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت اطہار کی عقیدت و احترام کا پرچم ہے۔ ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن اور ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، یہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ ہم حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں اور ہم حضور کے اہل بیت کے بھی اخلاص کیش ہیں، نیاز کیش ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے، اور بے نیاز رب نے قرآن میں اپنے محبوب کریم کے صحابہ کی عزت اور عظمت کو قرآن مجید میں جا بجا اجاگر کیا ہے۔ جس طرح قرآن حضور کے صحابہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے، اسی طرح قرآن حضور کے اہل بیت اطہار کی عزت و عظمت کا بھی پرچار کرتا ہے۔ اور ان کے بارے میں میری بات آج دل پہ لکھ لو، اگر صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کے بارے میں ذرا سا بھی دل کے اندر میل آ گیا تو سمجھ لیجئے کہ اپنی آخرت اور عاقبت آپ برباد کر رہے ہو۔ اسی طرح کعبے کے رب کی قسم، اہل بیت اطہار کی وہ پاک باز ہستیاں ہیں جن میں سے کسی ہستی کے بارے میں ذرا سا بھی بدگمانی پیدا ہو گئی، تشکیک پیدا ہو گئی تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرنا۔ صحابہ بھی عزت و احترام کی جگہ ہے اور اہل بیت اطہار بھی عزت و احترام کی جگہ۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا اکرموا اصحابی، حضور کی حدیث ہے، میرے صحابہ کی عزت کیا کرو، میرے صحابہ کی تکریم کیا کرو، احترام کیا کرو، فإنہم خیارہم، اس لیے کہ میرے تمام صحابہ تم سب میں سے بہتر ہیں، تم سب میں سے بہتر ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، اللہ اللہ فی اصحابی،
میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ دو حدیثیں۔ اب تیسری حدیث سنیے۔ قرآن مجید کی آیات ترتیب میں بعد میں اس لیے لا رہا ہوں، پہلے احادیث پیش کر رہا ہوں اور قرآن مجید کی آیات بعد میں، حالانکہ چاہیے یہ کہ پہلے آیات پیش کی جائیں اور بعد میں احادیث پیش کی، لیکن اس ترتیب سے آپ کو بات سمجھنا ذرا آسان ہو جائے گا۔ تیسری حدیث شریف سنیے جو ابو داؤد کے اندر حدیث شریف ہے، سیاست صاحب، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کو دیکھو کہ میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ان کی تنقیص کر رہا ہے، ان کی بے ادبی کا ارتکاب کر رہا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے اسے فرمایا اس سے کہو تمہارے اس شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ صحابہ کرام کا یہ مقام ہے، صحابہ کرام کا یہ مرتبہ۔ تین حدیثیں میں نے آپ کو سنائی، اب چوتھی حدیث شریف سنیے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ اس بات پر غور کرنا کہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے اور صحابہ کرام کے بارے میں مدینے والے آقا کا کیا فرمان ہے۔ ہمارے عقیدے کی بنیاد، میں تمام نوجوانوں سے، بھائیوں سے، بیٹوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میری بات دل پہ لکھ لو، ہمارے عقیدے کی بنیاد یا اللہ کے قرآن پر ہے یا مدینے والے کے فرمان پر۔ تاریخ پر عقیدے کی بنیاد ہسٹری پہ نہیں ہوتی، تاریخ پہ نہیں ہوتی، عقیدے کی بنیاد ہمیشہ اللہ کے قرآن پہ ہوتی ہے یا حضور کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ کوئی دنیا کی کتاب، ایک اور بات میں بڑی جرت اور دلیری سے کہنے لگا ہوں، جو کتاب قرآن سے ٹکرائے گی یا کسی کتاب کی کوئی بات مدینے والے آقا کے فرمان سے ٹکرائے گی، ہم اسے رد کریں گے، اسے کبھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لے جاؤ ان کتابوں کو، ہم نہیں مانتے ان کتابوں کو جو اللہ کے قرآن سے کتاب ٹکرائے یا مدینے والے کے فرمان سے ٹکرائے۔ ہم مانیں گے تو اس بات کو مانیں گے جسے بے نیاز رب نے قرآن میں بیان کیا یا مدینے والے مصطفیٰ نے جو بات فرمائی، ہم اس بات پر اعتماد کریں گے، اس بات پر یقین کریں گے اور اسے اپنے ایمان اور عقیدے کا حصہ بنائیں گے۔ جو بات بے نیاز رب نے قرآن میں کہہ دی یا مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا۔ چوتھی حدیث شریف سنیے ذرا، اس کے بعد میں قرآن مجید کی آیات کی طرف آتا ہوں۔ چوتھی حدیث صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں، کسی صحابی کے بارے میں ذرا سا بھی دل میں میل تشکیک و خیال آ گیا، پھر دیکھنا میں ذخیرہ احادیث میں سے وقت کی گنجائش کے مطابق اور بات کو آگے بڑھانے کے لیے 4 حدیثیں آپ کو میں سنا رہا ہوں۔ سنیے چوتھی حدیث شریف۔ آمنہ کے لال نے فرمایا اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مثل ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی طرح ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، جس صحابی کی بھی اقتدا کرو گے، پیروی کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ کسی صحابی کی بھی اقتدا اگر کرو گے تو صحابی رسول کی اقتدا تمہیں اس منزل پہ پہنچائے گی جس منزل کا نام ہدایت ہے۔ آسمان ہدایت کے
درخشندہ ستارے ہیں میرے آقا کے صحابہ کرام۔ میرے عزیزوں، نوجوانوں، بزرگوں، 4 حدیثیں میں نے آپ کو سنائی۔ اب آئیے ان احادیث کو قرآن مجید کی روشنی میں مقام صحابہ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، قرآن مجید کی روشنی میں ہم سمجھیں، قرآن کی آیات کی روشنی۔ قبل اس کے میں آیات قرآنی پیش کروں، میں ایک بات آپ کی توجہ چاہتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ آج ایک بات سن لو کہ صحابی ہوتا کون ہے؟ صحابی کہتے کسے ہیں؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ اہل علم نے صحابی کی ڈیفینیشن کیا کی ہے؟ تو صحابی کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں صحابی کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن ہے من زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ مع الایمان ومات علیہ۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ کی زیارت کرے یا حضور کی صحبت پائے اور اسی حالت ایمان پر قائم رہے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ جس نے آقا کریم کی زیارت، صحبت ایمان کی حالت میں پائی۔ اور یاد رکھیے میں یہ حدیث سنانے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ یہ حدیث شریف سنیے کہ صحابی کی تعریف، کہ صحابی کون ہوتا ہے، کس کو صحابی کہتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں، نہ کوئی بتاتا ہے نہ کوئی سمجھاتا ہے۔ بھئی صحابی ہوتا کون ہے؟ جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ کی صحبت پائے، ایمان کی حالت میں رسول اللہ کا دیدار و زیارت کرے اور انہی ایمان والی نظروں کو لے کے دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اس کا مقام ذرا سنیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے کسی صحابی نے مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں خیرات کیے، صدقہ کیا، اور بعد میں آنے والے مسلمان احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کریں تو وہ صحابی کے مٹھی بھر جو کی مقبولیت کے مقام کو نہیں پہنچا۔ صحابہ وہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی۔ تمام اولیاء، تمام غوث، کتب، ابدال اکٹھے ہو جائیں، کسی ولی، کسی صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابیت اتنا اونچا منصب ہے۔ حاضرین محترم، میں نے 6 حدیثیں آپ کو سنائیں، اب قرآن مجید کی 2 آیتیں میں سناؤں گا، وقت اتنا ہی ہے، اگر تفصیل میں چلے گئے تو بہت زیادہ وقت ہو جائے گا۔ 6 احادیث میں نے آپ کو سنائی۔ اب ان 6 حدیثوں کی تفہیم کے لیے، انہیں سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ غور سے سنیے، قرآن مجید کی مشہور سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ توبہ۔ سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ توبہ، اور آیت نمبر 100، آیت نمبر پورا 100 نمبر آیت سورہ توبہ کی، اس لیے کہ 100% ہر صاحب ایمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں بیان کیا۔ 100% عقیدہ، 100% عقیدہ وہی رکھو
جو سورہ توبہ کی آیت نمبر پوری 100 نمبر آیت میں عقیدہ پہ آتا ہے۔ وہ عقیدہ کیا ہے سنیے ذرا، ان کے بارے میں تو اور میں بحث کریں گے، دکانوں پہ بیٹھ کے آپ تبصرے کریں گے، کسی صحابی کے ایمان کے بارے میں تم فیصلہ کرو گے، بازار میں فیصلہ کرو گے، انٹرنیٹ پہ فیصلے کرو گے، سوشل میڈیا پہ آ کے ان کے ایمان کو تم ٹٹولو گے جن کے ایمان کی گواہیاں عرش والے رب نے قرآن میں دے دی۔ عرش والے رب نے قرآن میں گواہی دے دی۔ سنیے آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ عرش والے رب نے قرآن میں ان کا فیصلہ کر دیا، صحابہ کے ایمان کی گارنٹی قرآن دے رہا ہے۔ السابقون سب سے آگے آگے، الاولون سب سے پہلے پہلے، من المہاجرین والانصار، وہ مہاجر صحابہ میں سے ہوں یا انصار مدینہ سے ہوں، رضی اللہ عنہم، عرش والا رب ان سب سے راضی ہو گیا، عرش والا رب ان سب سے، او قرآن ہے رضی اللہ عنہم، ان سب سے اللہ راضی ہو گیا۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ او صحابہ کا مقام یہ ہے کہ بے نیاز رب قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں فرما رہا ہے، جس نے صحابہ کی احسان میں، خیر میں، بھلائی میں پیروی کی، ان سے بھی عرش والا رب راضی ہو گیا۔ ورضوا عنہ، اور یہ اپنے رب پہ راضی ہو گئے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے ان کے بعد وہ تو جنت کی بہاروں میں لطف اندوز ہو رہے ہیں اور آپ ان کے ایمان پہ بحث کرتے پھرتے ہیں۔ سنو قرآن، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور صحابہ وہ ہیں، بے نیاز رب نے قرآن میں فرمائے ان کے لیے عرش والے رب نے باغات تیار کیے ہیں۔ وَعَدَّ لَهُمْ، ان کے لیے تیار کیے ہیں عرش والے رب نے، جنات باغ، تجری تحتها الانہار، ایسے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پوچھا بے نیاز رب، یہ رسول اللہ کے صحابی ان باغات میں کب تک رہیں گے، کتنا وقت گزاریں گے؟ عرش والے رب نے قرآن میں فرمایا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رسول اللہ کے صحابہ جنت کی بہاروں میں لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ خالدین فیہا ابدا۔ اور سنو قرآن کیا کہہ رہا ہے صحابہ کے بارے میں، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو رسول اللہ کے صحابہ کے حصے میں آئی ہے۔ اوے اللہ ان سے راضی ہو گیا، باغات تیار کیے رسول اللہ کے صحابہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ باغات میں رہیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ بے نیاز رب فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو رسول اللہ کے صحابہ نے حاصل کی۔ ایک آیت اور جن سے اللہ راضی ہو گیا، جن سے
1445 سال گزر گئے، آج تو ان کے ایمان پہ بحث کرے گا۔ دوسری آیت 26واں پارہ سورہ فتح کی آیت، وہ دو آیتیں عرش والا رب قرآن میں گواہیاں دے رہا ہے۔ لقد رضی اللہ، سنو آیت قرآن کی، سنو اللہ کا قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے مدینے والے محبوب جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، عرش والا رب ان سب سے راضی ہو گیا۔ اور تجھے کیا پرابلم ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ ان پہ تو عرش والا رب راضی ہو گیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ نوجوانوں ذرا سننا اللہ کا قرآن، نہیں صحابہ نے اوپر اوپر سے بیعت کی تھی، صحابہ نے سوشل میڈیا پہ تماشا لگا ہوا ہے، اور سنو قرآن، عرش والا رب فرماتا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ عرش والا رب کہتا ہے محبوب کے صحابہ کے دلوں میں جو کچھ ہے نا، اسے میں نے جان لیا، وہ جان کر میں ان سب سے راضی ہوں۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ۔ یہ ہیں رسول اللہ کے صحابہ، اور صحابہ کی تعداد ہے 1.25 لاکھ۔ کتنی تعداد؟ اس ہستی کی یاد منانے کے لیے آج جامع مسجد مدینہ مانا والا میں ہم سب جمع ہیں۔ اس ہستی کا مقام سنو اور سمجھو، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو۔ اگر آپ کے عقیدے اور نظریے کا قبلہ درست نہیں تو آج کے بعد اپنے عقیدے کا قبلہ درست کر لو۔ میں آقا کریم کا فرمان سنانے لگا ہوں، حدیث پاک سنانے لگا ہوں، ذرا ہوشیار ہو کر اور تگڑے ہو کر حدیث سنو۔ تم نے صحابہ کے مقام کو کیا سمجھا ہے؟ آمنہ کے لال نے کیا فرمایا؟ سنو نوجوان میرے بیٹے، وہ سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والوں سنو، انٹرنیٹ کی دنیا پہ عقیدے ڈھونڈنے والوں آؤ، میں آپ کو قرآن سکھاتا ہوں، قرآن بتلاتا ہوں، میں آپ کو مصطفیٰ کا فرمان بتا رہا ہوں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا او دنیا والوں سنو، آنے والی نسلوں یاد رکھو، فضل صحابتی علی صحابتی الانبیاء والمرسلین کفضلی علیہم۔ حضور نے فرمایا میرے تمام صحابہ کو، غور کر میرے بھائی، توجہ کرنا نوجوان بیٹے بھائی، آمنہ کے لال جن کا کلمہ پڑا، گنبد خضرا کے مقیم، وہ قیامت کے دن شفاعت فرمانے والے آقا۔ حضور نے فرمایا او دنیا والوں سنو، میرے تمام صحابہ کو، پہلے تمام نبیوں کے صحابہ پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح مجھے تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور معمولی بات ہے، حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ پہلے تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں کے صحابہ پر، میرے صحابہ کو اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح مجھے پہلے تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں پر فضیلت حاصل ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ میرے آقا کے پہلے تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل، اور پھر جس ہستی کے ذکر کے لیے آج ہم جمع ہوئے، تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق
تاریخ اسلام کی وہ مایہ ناز شخصیت کہ جن کے بارے میں صحابہ کرام کا اجماع ہے، اور صرف صحابہ کا اجماع نہیں ہے، کعبے کے رب کی قسم تابعین کا بھی اجماع ہے کہ تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں کے بعد پوری انسانیت میں افضل اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ تاجدار بریلی نے جو لفظ استعمال کیا، افضل الخلق بعد الرسل، افضل الخلق بعد الرسل، افضل البشر بعد الانبیاء، بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق۔ کہ حضور کے صحابہ کی فضیلت، اور میں نے شروع میں جو امام احمد رضا کا کلام میں سے ایک شعر آپ کو سنایا، ایک کلام منتخب شعر، اس میں ذرا دیکھیے دو چیزیں بیان، ایک میں نے بیان کر دی، اب دوسری چیز سنیے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں، ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ کعبے کے رب کی قسم، ہماری ایک آنکھ کا نور صحابہ کی محبت، ایک آنکھ کا نور اہل بیت کی محبت۔ سن ذرا اہل بیت کے بارے میں آمنہ کے لال نے کیا فرمایا۔ حضور نے فرمایا مثل اہل بیتی، مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، فرمایا میرے اہل بیت کی مثال اس طرح ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ ہے۔ مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح فمن رقبها فقد نجا ومن تخلف عنها فقد ہلک۔ اور دنیا والوں، میرے صحابہ کی مثال اس طرح ہے جیسے نوح علیہ السلام کا سفینہ، جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ ایک آنکھ کا نور صحابہ کی محبت، اور ایک آنکھ کا نور، حدیث سنی آپ نے اہل بیت کے بارے میں، سنی اب قرآن کی آیت۔ قرآن میرے نبی کے اہل بیت کی طہارت کا اعلان قرآن کر رہا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن کی اس آیت کو آیت تطہیر کہتے ہیں۔ عرش والے رب نے فرمایا کہ اللہ کا ارادہ بس یہی ہے، اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر قسم کی نجاست و آلودگی دور کرنے کا اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسے پاک کرنے کا ارادہ کیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ حضور کا گھرانہ اہل بیت، یاد رکھو حضور کی تمام ازواج مطہرات قرآن کی روح سے اہل بیت، حضور کی 11 بیویاں ازواج مطہرات، یہ قرآن کی روح سے اہل بیت۔ اس آیت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ حضور کی ازواج مطہرات ساری کی ساری حضور کی اہل بیت ہے۔ اور قربان جاؤں میرے آقا نے مولا علی پاک، مولا حسن پاک، مولا حسین پاک اور زہرا پاک، حضور نے کمبل کے نیچے لیا تو حضور نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ بھی میرے، وَطَہِّرْهُمْ تَطْہِیرًا، بے نیاز رب انہیں بھی ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا۔ چونکہ آج موضوع سیدنا صدیق اکبر ہے، میں اعلی حضرت کے شعر کی تشریح ضروری سمجھتا ہوں
میں اس پر اتنی بات کہوں گا کہ ہمارا ایمان سنو اہل بیت کے بارے میں کیا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اعلی حضرت آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں، تاجدار مدینہ سے عرض کر رہے ہیں، حضور خاتم النبیین سے عرض کر رہے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ، اور یہ ہے حضور کے اہل بیت۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی صحابہ کا نیاز مند رکھے اور ہمارے دل اہل بیت کی محبت میں مچلتے رہے۔ آئیے حضرات، ازواج مطہرات، اصحاب رسول، اہل بیت رسول ہمیشہ ذہن میں رکھو۔ اہل بیت کی شان قرآن بیان کر رہا، صحابہ کی شان قرآن بیان کر رہا، ازواج مطہرات کی شان قرآن بیان کر رہا۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتکم۔ عرش والے رب نے قرآن میں فرمایا میرے محبوب کی تمام بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، ایمان والوں کی۔ یہاں یہ بات بہت ضروری ہے جو میں بتانے لگا ہوں، آج دلوں پہ لکھ کر لے جاؤ۔ کوئی ازواج مطہرات میں سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، وہ عظیم المرتبت حضور کی زوجہ مکرمہ و محترمہ و معظمہ ہے، جن کی شان میں عرش والے رب نے قرآن کی سورہ نور کے اندر 18 آیتیں نازل فرمائی۔ کتنی آیتیں؟ وہ ایک آیت نازل ہو جائے تو فضیلت والا بندہ، صدیق اکبر کی بیٹی صدیقہ کائنات، عتیق باپ کی عتیقہ بیٹی، عفیف باپ کی عفیفہ بیٹی، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، صدیقہ عائشہ صدیقہ، واہ تیری عظمت پر قربان ام المومنین، تیری شان میں عرش والے رب نے قرآن کی سورہ نور کے اندر 18 آیتیں نازل فرمائی۔ او میلاد منانے والے، یا رسول اللہ کہنے والے، تجھے مبارک ہو، تو اصحاب کا بھی غلام ہے، آل کا بھی غلام ہے، تیرے دل میں حضور کی ازواج کا بھی احترام ہے۔ آج 22ویں رات ہے جمادی الاخری کی، آج کی رات صدیق اکبر کے وصال کی رات، اور کل کی دن جو ہے یہ جمعے کا دن 22 جمادی الاخری، یہ یوم صدیق اکبر ہے، کل ان کے وصال کا دن ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں اکیلا ابو بکر صدیق، جس کو نبیوں رسولوں پیغمبروں کے بعد پوری انسانیت و بشریت میں افضل بنایا گیا۔ یہ صحابہ کا اجماعی عقیدہ ہے، تابعین کا بھی اجماع ہے اس بات پر کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت، اور عرش والے رب نے، ابھی غلام مرتضی فریدی صاحب پڑھ رہے تھے کہ حضور کی یاری صدیق اکبر سے، صدیق اکبر سے یاری۔ میں نے کہا واہ ابو بکر، یاری لائی تے مکے وچ، پروان چڑھائی تے غار وچ، تے توڑ نبھائی تے مدینے وچ۔ واہ ابو بکر، تے توڑ نبھائی مدینے وچ۔ وہ غار میں بھی ابو بکر ساتھ ہے، آج بازار میں بھی ساتھ ہے۔ یاری لائی مکے وچ، پروان چڑھائی غار وچ،
تے توڑ بھائی مزار وچ. یہ ابو بکر وہ ہے جس کے بارے میں آمنہ کے لال نے فرمایا ابو بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض. ابو بکر تو غار میں بھی میرا ساتھی ہے، قیامت کے دن حوض کوثر پہ بھی میرا ساتھی ہوگا. وہ ان کے بارے میں کہتے ہو ان کا مسلمان ہونا ثابت کرو. شرم نہیں آتی؟ یہ بات سنتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ آمنہ کے لال فرمائیں کہ ابو بکر تو غار میں بھی میرا ساتھی ہے، قیامت کے دن حوض کوثر پہ بھی میرا. انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض. ابو بکر غار میں بھی میرا ساتھی ہے، قیامت کے دن حوض کوثر پہ بھی میرا ساتھی ہو. کیا سمجھا تم نے ابو بکر صدیق؟ آج یہ ویسے کرتے پھر شرم نہیں آتی؟ جی سب تو پہلے کنا کلمہ پڑھے، ویسے کر رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں. جی سب تو پہلا کلمہ کنے پڑھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پر خدا کروڑوں رحمتیں نازل. امام اعظم ابو حنیفہ ایسا حضور کی امت کی رہنمائی کر گیا، اب بھی کوئی بے ضمیر ہوگا جو اس طرح کی بات کرے. وہ جی سارے تو پہلا کنے کلمہ پڑھیا، کنے کلمہ پڑھے سب تو پہلا اجی اولے تو انو. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا آزاد مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا ابو بکر، عورتوں میں خواتین میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ. نو عمر لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں مولا علی، غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا ایمان لانے والا زید. سب سے پہلے 4 ہستیوں نے کلمہ پڑھا. کتنی ہستیوں نے؟ وہ یار بحث نہ کر، نہ بحث کر، بے ادبی نہ کر، گستاخی نہ کر. ونڈ کر کے دسی امام اعظم ابو حنیفہ نے انہوں کہ چاریاں پہلا کلمہ پڑھیا 4 ہستیاں نے. آزاد مردہ وچوں ابو بکر، عورتاں وچوں خدیجۃ الکبریٰ، نو عمر لوگاں وچوں سب تو پہلا ایمان لان والے مولا علی، غلاماں وچوں حضرت زید. ایمان سے بتاؤ کوئی شک رہ جاتا ہے؟ 9-10 سال کی عمر تھی مولا علی کی جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا. اے صدیق اکبر تے حضور دا لنگوٹیا یار سی، اے بچپن دا یار ہے نبی پاک دا. مانا والا کے حضور کے غیور غلاموں، بندہ جنہ وڈا عظیم ہو جائے، بڑی وڈی شخصیت بن جائے، 4 رشتے ایسے نے جڑے نہیں مندے. 4 رشتے نہیں جے مندے. جنہ مرضی صاحب کمال بن جاؤ، ایک لنگوٹیا یار نہیں منتا. وہ آدھے ساڑھے نہ کرکٹ کھیلتا رہے یار، گلی چ بانٹے کٹھے کھیلتے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک چیف جسٹس لگا ہوئے گا، پرائم منسٹر ہوئے گا، کل گڈی ڈنڈا کٹھے کھیلتے رہے. آدھے وہی ہے نا یار، وہ کل ساڑھے کھیلتا رہے. بیوی نہیں مندی پاویں جنہ مرضی عظیم ہو جائے، بیوی نہیں مندی. وہ آدھی میں ہر ویلے میں نہیں یہ جانتی، بڑا بنیا پھردا یہ ایچی بیچی میں جاننی، بیوی نہیں مندی. ہاں رشتہ دار بھی نہیں مندے. آدھے نے شریکہ برادری ہے، چاچے دے پتر نہیں مندے، مامے دے پتر نہیں مندے. وہ ساڑی برادری، میرے چاچے دا پتر ہے، اے میری پھوپھی دا منڈا ہے، وہ میری خالہ دا منڈا ہے. وہ یار اپنا ساڈا، میں جاننا ہی کی شے ہے، بڑا بنیا پھردا ہے. جڑا نوکر ہر ویلے کول رہے وہ نہیں منتا.
وہ آندا چودھری رنو میں جاننا، میں ہر ویلے کول رہی نا، میں نہیں پتا ایویں لوگ انیاں تعریفاں کرتے ہیں، میں ہر ویلے کول رہی، میں ایچی بیچی جاننا۔ واہ آمینہ دے لال، سب تو پہلا میرے محمد پاک نو منیا نا، انہاں چارہ منیا جے